أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. اے حبیب آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو۔ کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے وہ بت جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے؟ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درخت اگاتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ سیدھی راہ سے کتراتے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین کو رہائش کے لیے بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور زمین ساکن رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑوں کے لنگر بنائے اور میٹھے اور کھاری دونوں سمندروں کے درمیان آڑ رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کافروں میں اکثر جاہل ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور اور لاچار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری سناتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں سے بارش برسا کر اور زمین سے اناج اگا کر روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی خود سے غیب نہیں جانتا، اور انہیں خبر نہیں
کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ غیب کا ذاتی علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ ہی اپنے پیارے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، اور قرآن کی بہت سی آیات میں انبیاء کرام کو علم غیب عطا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ شان نزول: جب مشرکین مکہ نے محبوب علیہ السلام سے قیامت آنے کا وقت پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ کیا آخرت کے بارے میں ان کا علم کامل ہو گیا، یعنی کیا انہیں قیامت کا یقین ہو گیا کہ اب اس کا وقت پوچھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔